السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جیرکوتے غمگین ہوتے ہوئے ترگت بے سے کہتا ہے، اس نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ترگت غازی، اس نے میرا دل میرے جسم سے نکال دیا، اس نے مجھے اس معصوم بچے کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا، اب میں کیا کروں گا؟ دل کی آگ بجھانے کے لیے کون سا پانی پینا چاہیے؟ میں اپنی بیوی اپنی خاتون کے بغیر کیسے رہوں گا؟ ترگت بے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارا مقدر صرف اللہ کی قدرت لکھتی ہے، موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے جیرکوتے صاحب۔ جیرکوتے کہتا ہے، میرے دل کو نکال دیں ترگت غازی، میں اس درد کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ترگت بے کہتے ہیں، یقین کر کے جیرکوتے بے، ہم سب ایک دن اپنے حقیقی وطن جائیں گے، یہ تم جانتے ہو۔ یہ دنیا ہم سب کے لیے ایک امتحان ہے میرے بیٹے، جب وہ وقت آئے گا تو درد اور تکلیف ختم ہو جائے گی، بغاوت میں نہ پڑو، اللہ ہی لینے اور دینے والا ہے۔ وہاں دیکھو تمہارے پاس بڑا کرنے کے لیے ایک بہادر بیٹا ہے، مایوسی تمہارے لیے موضوع نہیں ہے، اپنے آپ کو سنبھالو۔ غازی کی بھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ ترگت بے جیرکوتے کی دونوں تلواریں اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، میرے بھائی بامسی نے تمہاری دیکھ بھال کی تھی، پھر اسے تلواریں پکڑاتے ہوئے کہتے ہیں، اب میں تمہاری مدد کروں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹی۔ جیرکوتے تلواریں سینے کے ساتھ لگا کر ان کے گلے لگ جاتا ہے۔ غازی بھی غمگین ہوتے ہوئے تلوار سینے کے ساتھ لگا لیتا ہے۔ ازنک میں شہنشاہ صوفیہ سے کہتا ہے، میں مودرونا اور گوینک کو ناپاک عثمان سے واپس لے لوں گا۔ تو صوفیہ کہتی ہے، وہ فوج کے بارے میں جانتا ہے، مزید اقدامات کرے گا۔ شہنشاہ کہتا ہے، ضرور، لیکن میں اسے ایسی جگہ ماروں گا کہ وہ سب کچھ کھو دے گا۔ اس لیے میں گلاڈیوس وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے، شہنشاہ عثمان نے مودرونا میں اپنی فوج جمع کی ہے، وہ وہاں اقدامات کر رہا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے، جیسا کہ ہم نے پیشن گوئی کی تھی۔ شہنشاہ گلاڈیوس سے پوچھتا ہے، عثمان کو فوج کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ جواباً گلاڈیوس کہتا ہے، یگید بھی نہیں جانتا، اس نے کہا کہ عثمان چپکے سے چلا گیا، عثمان کو شک ہے کہ ان میں کوئی غدار ہے اور اس وجہ سے یگید زیادہ محتاط ہے۔ صوفیہ کہتی ہے، وہ مودرونا اور گوینک کے دفاع کے لیے سب کچھ کرے گا، وہ ہماری فوج کو تھکا دے گا اور اس کے بعد حملہ کرے گا۔ شہنشاہ کہتا ہے، وہ جب مودرونا اور گوینک میں ہماری توقع کر رہا ہے، ہمیں کائی قبیلے پر قبضہ کرنا چاہیے۔ گلاڈیوس خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، بالکل، ہم اسے غیر متوقع جگہ پر ماریں گے، یہ بہترین ہے۔ صوفیہ کہتی ہے، اگر وہ اپنا قبیلہ کھو دیتا ہے تو وہ اپنے تمام ساتھیوں اور لوگوں کا اعتماد کھو دے گا۔ شہنشاہ کہتا ہے، جب وہ اپنا قبیلہ کھو دے گا تو ہم عثمان کو دوسروں سے الگ کر دیں گے اور اس کے بعد مودورنا اور گوینک لینا آسان ہو جائے گا، اور یہ منصوبہ کل تک کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ فوج کو بھی نہیں، تم انہیں راستے میں بتاؤ گے۔ اس لیے میں ہریستو وہاں پہ آ کر کہتا ہے، عظیم شہنشاہ فوج تیار ہے۔ تو شہنشاہ کہتا ہے، وہ میرے فیصلے کا انتظار کریں۔ گلاڈیوس اور صوفیہ انہیں اکجابی میں ہدف کے بارے میں بتائیں گے، انہیں آج رات صحیح سے آرام کرنے کو کہو۔ یہ سنتے ساتھ یہ ہریستو پلٹ جاتا ہے۔ ادھر علاؤالدین بالا خاتون اور عثمان صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، میرے حضور، اللہ کا شکر ہے کہ بیمار دوبارہ طاقت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور عثمان صاحب علاؤالدین سے کہتے ہیں، اب فوراً قبیلے واپس جاؤ۔ بالا خاتون کہتی ہیں، آپ ابھی تک میدانی جنگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، جنگ میدان میں نہیں دماغ میں ہے بالا، ہم نے ابھی کے لیے کفار کو شکست دے دی ہے لیکن وہ باز نہیں آئیں گے، ہمیں موجود غدار انہیں بتائے گا کہ ہماری فوج ابھی مودورنا اور گوینک میں ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ فی الحال وہ مودورنا اور گوینک کو چھوڑ کر دوسرے اہداف کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ علاؤالدین کہتا ہے، حضور آپ کے خیال میں وہ کہاں پہ حملہ کریں گے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، کائی قبیلہ، جو ان کے خیال میں غیر محفوظ ہے، لیکن یہ ان کے لیے موت کا کنواں بنے گا۔ برہان کہتا ہے، معاف کیجیے گا، لیکن اگر وہ دھوکے میں نہیں آتے اور حملہ کر دیتے ہیں تو عثمان صاحب کہتے ہیں، کونسل میں موجود جاسوس وہ جانتا ہے کہ میں نے کیا کہا اور اس لیے وہ سوچیں گے کہ ہم مودورنا میں اقدامات کر رہے ہیں، در حقیقت ہمارے تمام ہتھیار کائی قبیلے میں ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے، اور اس طرح وہ جال میں پھنس جائیں گے، ہاں حضور؟ عثمان صاحب ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے درمیان یہ غدار ہے اور اس لیے اب کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، صرف ہم ہی اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ باہر سردار حسن کوجابے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، سپاہی تیار ہیں، مودرونا سپاہیوں کی ڈھال بن گیا ہے۔ تو کوجابے کہتے ہیں، دشمن کی تلواریں ڈھال کے ساتھ ٹکرا کر ٹوٹ جائیں گی۔ حسن پوچھتا ہے، یگید بھی کہاں ہیں؟ تو کوجابے کہتے ہیں، وہ سپاہیوں کی جانچ کر رہا ہے۔ خیر ہو، تم نے کیوں پوچھا؟ تو حسن کہتا ہے، عیسائی عوام پھر سے بغاوت نہ کرے، اس لیے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ کوجابے کہتے ہیں، اس کی باندھی الینیا غدار نکلی، اب لوگوں کو اس پر بھی شک ہو سکتا ہے، حسن بے اسے اس معاملے سے دور رکھیں۔ پھر آس پاس دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، عثمان صاحب کے سپاہیوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو سردار حسن پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے، خیر ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ وہ دونوں آگے بڑھتے ہیں اور دروازے پر کھڑے سپاہی سے کہتے ہیں، ہم عثمان صاحب سے بات کریں گے، مگر سپاہی کہتا ہے، عثمان صاحب یہاں نہیں ہیں۔ کوجابے حیرانگی سے کہتے ہیں، نہیں ہیں؟ عثمان صاحب کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ دونوں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ جنگل میں عثمان صاحب بالا خاتون کے ساتھ گھوڑا دوڑا رہے ہوتے ہیں، جبکہ کائی قبیلے میں ضروری اقدامات کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ خواتین جگہ جگہ کمانے، تیر اور تلواریں چھپا رہی ہوتی ہیں۔ اگلے لمحے علاؤالدین خواتین اور سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد غوث اور فاطمہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے
ہیں۔ حلیمہ بھی ایک طرف کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ علاؤدین اوغوز سے کہتا ہے چھکڑوں کو میدان میں خالی کرو اوغوز، اور سپاہیوں تم جلدی سے اپنی جگہ لے لو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب کام میں لگ جاتے ہیں، جبکہ سپاہی ہتھیار لے کر خیموں میں چھپ رہے ہوتے ہیں۔ علاؤدین آگے بڑھ کر برتنوں میں چھپائے ہوئے ہتھیار بھی دیکھتا ہے۔ ایک ننھا بچہ بھاگتا بھاگتا اس کے پاس آتا ہے تو علاؤدین اسے پیار کرتے ہوئے پوچھتا ہے تم یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بچہ لکڑی کی تلوار لہراتے ہوئے کہتا ہے شہزادے دشمن آ رہے ہیں، میں بھی لڑنا چاہتا ہوں۔ بچے کا جذبہ دیکھ کر علاؤدین اور گونجا بہت خوش ہوتے ہیں اور علاؤدین سے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے میرے قبیلے کے بہادر ذرا میری بات سنو، تلوار دل کو کاٹ دیتی ہے، الفاظ کہنے کے لیے دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم جنگ میں متحد ہوں گے، لیکن اس جنگ میں تمہارا فریضہ تمہارے اپنے خاندان کے ساتھ رہ کر ان کا دفاع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ گونجا بھی اس سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے میرے پیارے خاندان سب سے قیمتی خزانہ ہے، خاندان تمہارے اور قبیلہ ہمارے سپرد ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی بچہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ علاؤدین گونجا سے کہتا ہے جب تک سب بڑے چھوٹے وطن سے اتنی محبت کرنے والے موجود ہیں تو ترکوں کی تاریخ لازوال داستان ہوگی، پورا جہان ان کے لیے راستہ بنے گا انشاءاللہ۔ تو گونجا کہتی ہے میرا رب ہمیں اسلام میں نچھاور ہو کر جدوجہد کرنے والی اولاد نصیب فرمائی۔ جنگل میں گلاڈیوس اور صوفیہ سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں گھڑسوار ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جناب عثمان کا شہزادہ اور بیٹیاں قبیلے میں گئے ہیں، ان کی تعداد کم ہے، قبیلے میں صرف عام لوگ ہیں۔ یہ سن کر صوفیہ اور گلاڈیوس بہت خوش ہوتے ہیں اور گلاڈیوس کہتا ہے علاؤدین کا قبیلے میں ہونا خوشائند بات ہے، عثمان آج قبیلے کے ساتھ ساتھ اپنے بچے بھی کھو دے گا۔ صوفیہ کہتی ہے کوئی نہ دیکھو، تم نے جسے مجھ پر ترجیح دی وہ تمہاری موت لائے گا۔ گلاڈیوس کہتا ہے تم نے بے شک اس کی پرورش کی، لیکن آخر کو وہ ایک ترک ہے، تمہیں اس پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ صوفیہ کہتی ہے جی ہاں وہ ایک ترک ہے، جس دن سے اس نے بالا اور عثمان کو چنا وہ مر گئی، اب میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ گلاڈیوس کہتا ہے آج انتقام کا دن ہے، عثمان کے درد سے کراہنے کا دن ہے، چلو شروع کرتے ہیں۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھتے ہیں۔ کائی قبیلے میں فاطمہ اور حلیمہ اوغوز کے پاس سے گزر رہی ہوتی ہیں تو حلیمہ ایک دم سے فاطمہ کو روکتے ہوئے کہتی ہے آپا رکو، اوغوز صاحب آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اوغوز فاطمہ کے پاس آ کر کہتا ہے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ تو فاطمہ کہتی ہے نہیں شکریہ۔ حلیمہ چلو۔ حلیمہ پھر سے اسے روکتے ہوئے کہتی ہے ہمیں ضرورت ہے آپا، بہت کام ہے، میں جا رہی ہوں، آپ یہیں رکیں اور کام کریں۔ یہ کہتے ساتھ ہی حلیمہ چلی جاتی ہے اور فاطمہ بہت غصے میں اسے دیکھتی ہے۔ اوغوز کہتا ہے ہم یہ کر سکتے ہیں لیکن آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، ہماری رہنمائی کریں۔ فاطمہ کہتی ہے میں جانتی ہوں لیکن میرے بھائی نے یہ فریضہ آپ کو سونپا ہے، اب مجھے مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اوغوز کہتا ہے جیسے ہی آپ واپس قبیلے میں آئی ہیں پھر سے خود سر بن گئی ہیں، یعنی کہ لگتا ہے کہ ہماری دشمنی جاری ہے فاطمہ خاتون۔ تو فاطمہ کہتی ہے نہیں، آپ کے ساتھ میری کیسے دشمنی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھیں آپ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ اس لیے میں علاؤدین وہاں پہنچتا ہے۔ ایک سپاہی اس کے پاس آ کر کہتا ہے گلاڈیوس اور صوفیہ فوج کے ساتھ آ رہے ہیں۔ علاؤدین کہتا ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرو، اگر وہ آنے والے بن رہے ہیں تو انہیں بھگتنا بھی پڑے گا۔ اس لیے میں بلندی پر کھڑے ایک سپاہی کو تیر آ لگتا ہے اور بزنطینی فوج کو آتا ہوا دیکھ کر دوسرا سپاہی زور زور سے ڈول بجاتا ہے، مگر وہ بھی تیر کا نشانہ بن جاتا ہے۔ گلاڈیوس سپاہیوں کی بڑی تعداد کے ساتھ قبیلے کے باہر پہنچتا ہے۔ بلندی پر آنے والے کئی سپاہی حصار بنا لیتے ہیں اور جوابی وار کرتے ہیں۔ گلاڈیوس کہتا ہے کئی قبیلہ بزنطینی سرزمین کا حصہ بن جائے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی بزنطینی سپاہی ڈالیں اور دروازے توڑ آلے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ کئی سپاہی ان پہ خوب تیر برساتے ہیں مگر بزنطینی دروازے تک آ پہنچتے ہیں۔ دروازہ ہلتا ہوا دیکھ کر کئی سپاہی بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور دروازے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بزنطینی دروازے پہ ضرب لگاتے ہیں اور دونوں طرف سے تیر بھی برسائی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والا آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔